بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ میرا نام ہے وسیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود وسیم۔ مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا جو کہتا تھا کہ میں مدینہ منورہ میں ایک ایسی مسجد بناؤں کہ جس پر صرف میرا پیسہ لگے اور کسی کا پیسہ نہ لگے۔ اس نے بہت دھوم دھام سے مسجد بنوائی اور پھر اس پر تختی لگوائی اور تختی پر اپنا نام لکھوایا۔ جب بادشاہ نے مسجد کا افتتاح کیا، حرم شریف کے علماء آئے اور بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب رات کو بادشاہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور جس تختی پر بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں سے بادشاہ کا نام مٹا کر ایک عورت کا نام لکھ دیا۔ بادشاہ بڑا پریشان کہ نام تو میرا لکھا ہوا تھا تو عورت کا نام کیسے لکھ دیا۔ بادشاہ نے صبح اٹھتی ہی فوج بھیجی کہ دیکھ کر آؤ تختی پر کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا نام لکھا ہے، عورت کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ خیر دوسرے دن بادشاہ نے پھر یہی خواب دیکھا کہ عورت کا نام فرشتے لکھ رہے ہیں اور بادشاہ کا نام مٹا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پھر فوج بھیجی، انہوں نے کہا یہی جواب دیا کہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے تیسری دن پھر یہی خواب دیکھا کہ فرشتہ عورت کا نام لکھ رہا ہے اور بادشاہ کا نام مٹا رہا ہے۔ اب بادشاہ خود چل کر آیا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح کس کا نام لکھا ہے۔ جب دیکھا تو بادشاہ کا ہی نام لکھا تھا۔ چوتھے دن بادشاہ نے پھر یہی خواب دیکھا تو بادشاہ نے اس عورت کا نام یاد کر لیا۔ دوسرے دن عورت کو ڈھونڈوایا کہ کون ہے یہ عورت۔ ایک بہت بوڑھی عورت تھی۔ سپاہی اس بڑھیا کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ مسجد بنی ہے، تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آپ نے بنائی ہے۔ بادشاہ نے کہا تم اس میں کوئی حصہ لیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں فقیر عورت ہوں، میں کہاں سے حصہ لے سکتی ہوں اس میں؟ آپ تو بادشاہ ہے، میں کہاں حصہ لے سکتی ہوں؟ بادشاہ نے کہا کسی اعتبار سے حصہ لیا ہوا ہے آپ نے؟ اس عورت نے کہا ہاں بس اتنا ہے کہ روزانہ گدھے میرے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے اینٹیں لے کر اور مسجد میں اینٹیں چھوڑ کر واپس آتے تھے۔ تو میں سوچتی تھی بیچارے گدھے مسجد کے لیے اینٹیں لے کر جا رہے ہیں اور میں ان کی کیا خدمت کروں؟ تو میں نے ان کے لیے پانی پینے کا انتظام کیا کیونکہ میں پانی کا انتظام کر سکتی تھی اور میں کنویں پر جا کر پانی اٹھا کر لاتی اور رستے میں رکھ دیتی تھی کہ اللہ بادشاہ تو مسجد بنا رہا ہے، میں اس درجے تک تو پہنچ نہیں سکتی، بس میں گدھوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکتی ہوں۔ اور روزانہ گدھے آتے جاتے میرے جھونپڑے کے پاس کھڑے رہتے اور پانی پی کر آگے جاتے اور پانی پی کر واپس آتے۔ اور یہ گدھے جب روزے اقدس کے قریب سے گزرتے تھے تو ادب سے سر جھکائے ہوئے گزرتے اور یہ منظر میں روزانہ دیکھتی تھی اور روزانہ میرے یہاں سے پانی پیتے۔ بس یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی کہ اس کے علاوہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بس تو نے جو گدھوں کو پانی پلایا، اس پانی پلانے کے سلے پوری مسجد بنانے کا ثواب تیرے حصے میں آ گیا۔ تو ناظرین، اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، اندر کی نیت دیکھی جاتی ہے۔